اہل بیت اطہار کے روشن چراغ سیدنا حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ رب العزت کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ القول البدیع صفحہ نمبر 395۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں کہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور انہی کے حوالے سے سیدنا شیخ شہاب الدین احمد بن حجازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ مواہب اللدنیہ جلد دوسری صفحہ نمبر 506۔ آیت درود جو ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، آپ بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شعبان المعظم کے فضائل اور ان کے نام کی حکمتیں۔ شعبان شعبن سے بنا جس کے معنی ہے گھاٹی، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عمومی نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 303 صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنہ ینشعب فیہ خیر کثیر للصائم فیہ حتی یدخل الجنہ۔ اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا بھی حکم نازل ہوا۔ ایک قول کے مطابق حدائق الاولیاء جلد دوسری صفحہ نمبر 592۔ واجب الاحترام بھائیو، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں، تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ جنتی صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت ملے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کو تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا۔
حضرت حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے فارغ ہو جاتے۔ برادران اسلام، پیارے بھائیوں، ہمارے بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم تو اس مبارک مہینے کو عبادت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، نیکیوں کا اہتمام کریں، اور ہم غفلت کی نیند سوتے ہی رہیں۔ ایسے غافلوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان مبارک وقتوں کے حوالے کیے۔ رجب چلا گیا تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی، اب یہ برکت والا ماہ شعبان ہے۔ اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے، ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر۔ بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی۔ سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا علاج کر سکتا ہے کر لے، اور جہنم سے سلامتی کو ہی اپنا مقصد بنا لے۔ بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا علاج کر لے۔ مختصر سی زندگی ہے بھائیو، نیکیاں کیجئے نہ غفلت کیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آباء و آل محمد وبارک وسلم۔